کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اسے ہدایت دینا چاہتا ہے، تو یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور حرج کر دیتا ہے، کانما یصعد فی السماء۔ اس آیت کریمہ پر ہم رک کر بحث کرنا چاہیں گے۔ دیکھو کوئی چیز کھلی ہوئی ہے، ایسے یہ کھلی ہوئی ہے، یہ کھلی ہوئی ہے، کھلی ہوئی، اب اس میں کسی چیز کا داخل کرنا آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اسلام دل میں داخل کرنا چاہتا ہے تو سینے کو کھول دیتا ہے، اور کوئی چیز کھلی ہوئی ہو تو آسانی سے وہ چیز اندر چلی جاتی ہے، اور تنگ ہو اگر تو بند ہو، تو ایسے تنگ ہو، یہ تنگ کہتے ہیں بالکل دم پیکٹ ہو، تنگ ہو، یہ ضیق ہے۔ اور حرج کا مطلب بھیچا ہوا ہو، ایسے بھیچ دیا گیا۔ اب جو چیز بھیچی ہوئی ہو اور جو چیز تنگ ہو، اس کے اندر کیسے کوئی چیز پینیٹریٹ کرے گی؟ کیسے جائے گی اس کے اندر؟ کیسے اندر جائے گی؟ تو کسی چیز کے اندر جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز کھلی ہوئی ہو۔ اگر سینہ کھلا ہوا ہے تو اسلام اس میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ تنگ ہو دل تو اس میں اسلام داخل نہیں ہوتا۔ تو سینہ مومن کا کھلا ہوا ہوتا ہے، اسلام داخل ہو گیا، اور کافر کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں اسلام داخل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال دی گئی، کانما یصعد فی السماء، جیسا کہ آدمی بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ کیا بات بتائی گئی ہے! تو کہ اس تعبیر کی ضرورت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ضرورت نہیں تھی، لیکن کہا گیا جیسے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آدمی جب بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے تو طاقت نہیں لگتی۔ کوئی آدمی سینیوں سے نیچے اتر رہا ہو تو اسے پریشانی نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس کی خود کی طاقت ہے، قوت الفعل لذاتہ ہی، اس کی خود کی طاقت ہے، اور ایک گریویٹی ہے۔ بھئی زمین جو ہے کھینچتی ہے، زمین کے اندر قوت کشش ہے، تو گویا کہ اسے سپورٹ مل رہا ہے۔ جیسے گاڑی جب اوپر جاتی ہے تو اس میں زبردست ایکسیلیٹر کو دبانا ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ اوپر چڑھتی ہے، اور اگر نیچے جانا ہو تو سب بند کر دو، آرام سے نیچے چلی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس کا خود کا پاور ہے کار کا، اور دوسری گریویٹی ہے زمین کی جو کھینچ رہی ہے اس کی طرف۔ تو آدمی جب اترتا ہے تو ایک تو اس کی خود کی طاقت ہے اور دوسرا گریویٹی ہے جو آرام سے اس کو کھینچ رہی ہے، یعنی اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ جیسے کوئی آدمی اتر رہا ہو تو سہارا دے کر کے کوئی آدمی اتار رہا ہو، ایسے ہی ہے، گریویٹی کا کام ہوتا ہے، جیسے آدمی سہارا دے رہا ہو، اتر رہا ہو، اور آدمی اوپر کی طرف جا رہا ہو تو اس کو پکڑ کر کے گریویٹی پیچھے کی طرف کھینچتی ہے، ایسا نہیں ہے کیا؟ کھینچ رہی ہے نا، تو گویا کہ اس کی خود کی ایک طاقت ہے، اور دوسرے اب اس کو آگے بڑھنا ہے تو گویا کہ گریویٹی سے لڑنا بھی ہے، گریویٹی سے لڑنا ہے جو کھینچ رہی ہے پیچھے سے پکڑ کر کے۔ تو ظاہر ہے کہ تھوڑی دور آدمی جائے گا تو تھک جائے گا، اس کی سانس پھولنے لگے گی۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہے، اور جیسے جیسے اوپر جائے گا آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، آرام سے آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے جیسے سینہ تنگ ہوتا جاتا ہے۔ کتنی شاندار مثال ہے، دیکھو، کانما یصعد فی السماء، بالکل سائنسی مثال ہے۔ جیسے جیسے اوپر جائے گا ویسے ویسے آکسیجن کم ہوتا جائے گا، یہ مثال ہے۔ تو جب دل تنگ ہو جائے تو اس میں اسلام داخل نہیں ہوتا۔ اسلام داخل ہونے کے لیے کسی چیز کو دل میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل کھلا ہوا ہو۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ فرمایا گیا فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما ضیق مانے تو تنگ ہوتا ہی ہے، تنگ ہو، اب یہ کھلا ہوا ہو، اب یہ تنگ ہو، کیسے جائے گا اس کے اندر؟ اور حرج کسے بولتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرج کا معنی سمجھنے کے لیے حرج کہتے کس کو ہیں، ایک چرواہے کو بلایا، کہا کہ تم حرج کا کیا معنی سمجھتے ہو؟ ایک دیہاتی سے، دیہاتی نے بتایا کہ الحرجۃ فینا الشجرہ تہدق بها الاشجار فلا يصل الیہا راعیۃ ولا وحشیۃ۔ کہتے ہیں کہ حرجہ جو ہے نا ایک ایسے درخت کا نام ہے، یہ درخت ہے، یہ پیڑ ہے، اس کے چاروں طرف درخت ایسے ہوں، ادھر درخت ہے، ادھر درخت ہے، ادھر درخت ہے، ادھر درخت ہے، ادھر چاروں طرف سے درخت گھیرے ہوئے ہوں اس درخت کو،
کہ اگر کوئی جانور اس درخت سے کچھ کھانا چاہے تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گا، اس لیے کہ چاروں طرف سے درختوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، تو اس درخت کو ہریجا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا کہ جیسے اس درخت کی طرف، اس درخت تک جانور نہیں پہنچ پاتا اس لیے کہ چاروں طرف سے درختوں نے گھیر رکھا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے دل کو بنا رکھا ہے۔ کذالک قلوب الکافر، اسی طرح کافر کا دل ہوتا ہے کذالک قلب الکافر، کہ وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، جیسے وہ جانور کوئی اس درخت تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ چاروں طرف سے درختوں نے گھیر رکھا ہے، اس درخت کا نام ہریجا ہے۔ تو اس طریقے سے حرج آ گیا تو دل تک اسلام نہیں پہنچ پاتا۔ یہ شاندار تعبیر ہے، ایک دم محسوس مثال ہے۔ ایک تو سائنسی مثال ہے کانما یصعد فی السماء، اور ایک محسوس مثال ہے، اور ایک مشاہداتی مثال ہے۔ کیا بات ہے! ضیق کے اندر ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ تنگ چیز ہو اس کے اندر کوئی چیز جاتی نہیں ہے، ایک بچہ بھی بتا دے گا۔ اور حرجن کا معنی بتایا گیا وہ جو مشاہدہ ہے، آدمی دیکھ سکتا ہے کہ چاروں طرف اگر درخت ہوں اور بیچ میں کوئی درخت ہو تو ان درختوں کی وجہ سے اس درخت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ محسوساتی مثال ہے۔ اور اس کے بعد کانما یصعد فی السماء، جیسے جیسے آدمی اوپر جائے گا آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، سائنسی مثال ہے۔ جی